أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہمارا 12ویں پارے کا دوسرا سیشن اور دوسرا سبق انشاءاللہ باذن اللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم صفحہ نمبر 6 سے لے کے صفحہ نمبر 10 تک سورۃ ہود کا مطالعہ کریں گے، اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 46 سے لے کے 88 تک انشاءاللہ باذن اللہ اختصار کے ساتھ ترجمہ، تشریح، توضیح، تفسیر یا اس کے بارے میں ایک مختصر احکامات وغیرہ کو دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو سورۃ ہود ہماری چل رہی ہے اور قصہ نوح علیہ السلام ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا اور یہ سنا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح سے عذاب آیا، کس طرح سے ہماری جو آخری باتیں چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا قال ایھا نوح، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے ارکم معنا، تو اس نے آگے سے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الغماء قال لا عاصم اليوم۔ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ پھر نوح علیہ السلام نے پدری شفقت کے ہاتھوں، یعنی جو ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے، اس ہاتھوں سے مجبور ہو کے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ تیرا تو وعدہ بڑا سچا تھا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ تیرے اہل میں سے میں کسی کو غرق نہیں کروں گا، ان کو عذاب نہیں آئے گا، لیکن اللہ یہ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی۔ تو یہاں سے آج ہماری بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا قال یا نوح، اللہ فرماتے ہیں اے نوح انہ بے شک وہ لیسا نہیں ہے من اہلک تیرے اہل میں سے۔ سمجھ ہمیں یہاں پہ کیا بات آئی؟ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا انہ بے شک اس کے عمل غیر صالح، غیر صالح ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے عمل اچھے نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا نبی کا بیٹا ہونا یہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو جو نبی پہ ایمان نہیں لے کے آتا باوجود اس کے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تم پہ ایمان نہیں لے کے آیا لہٰذا وہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ تمہارا اہل کون ہے؟ تمہارے گھر والے کون ہیں؟ تمہارا کنبہ اور قبیلہ کون ہے؟ وہ لوگ جو تمہارے اوپر ایمان لے کے آئے اور تمہارے ساتھ اس کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا فلا تسألنی، پس نہ تم مجھ سے سوال کرو، ما جس چیز کا لیسا نہیں ہے لاکا تیرے لیے، بھی اس کے ساتھ علم کو علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے تو اس کا مجھ سے سوال نہ کر، تجھے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ انی بے شک میں اعیدو کا نصیحت کرتا ہوں تجھ کو، ان تکونا کہ کہیں تو ہو نہ جائے من الجاہلین، جاہلوں میں سے، یعنی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان تکونا من الجاہلین کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے مفہوم مخالف کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، لہٰذا ایسی بات کا مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا رویہ بتایا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ اصل میں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن آدمی کا مزاج اسی طرح کا ہوتا ہے۔ مومن سے غلطی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حجت قائم نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نہیں، اسباب غلطی کے پیدا ہو گئے تھے یا اسباب گناہ کے پیدا ہو گئے تھے، اس وجہ سے میں نے گناہ کیا، اللہ تو نے شر کو پیدا کیا، میں نے اس وجہ سے یہ شر کا کام کیا۔ وہ انسان حجتیں قائم نہیں کرتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہیں پہ بالکل وہ مومنین والا اور انبیاء والا رویہ اختیار کیا اور کہنے لگے قال، انہوں نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں اعوذ پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں بیکا تیری، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس بات سے؟ ان اسألوک کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں ما لیس لی بہ علم جس کا میرے پاس علم نہیں ہے، جو چیز میں نہیں جانتا اللہ میں اس سوال کرنے کے بارے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھ کو معاف نہ کیا،
وترحمنی اور تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو اکن میں ہو جاؤں گا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا. یہ ثابت کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری بھی پیش کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مستقبل کی ہدایت بھی مانگ لی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیلا کہا گیا یا نوح. اب یہ درمیان میں جو قصہ تھا، عذاب تھم گیا، نوح علیہ السلام نے بات کر لی، اللہ نے جواب دے دیا، نوح علیہ السلام نے توبہ استغفار کر لیا. اب وہ پانی سارے کا سارا خشک ہو چکا تھا، کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری ہوئی تھی. اللہ نے اگلی بات شروع کی، فرمایا قیلا کہا گیا یا نوح اے نوح اہبط اتر جاؤ، بسلام ان سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکات ان اور برکات کے ساتھ، یعنی ہماری سلامتی اور ہماری برکات کے ساتھ اتر جاؤ، علیکا جو تجھ پر ہیں، وعلی امم اور امت پر ہیں، ممن ان میں سے، معاکا جو تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر بھی ہماری رحمت اور ہماری برکت موجود ہے، لہٰذا تم اور تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اس کشتی سے اتر جاؤ. وامم اور اللہ کہتے ہیں اور امتیں، سنمتعہم ان قریب ہم ان کو فائدہ دیں گے، ثم پھر یمسہم پہنچے گا ان کو، یمسہم پھر پہنچے گا ان کو یا چھوئے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہم نے بھی ترتیب یہ دیکھی اور آج بھی یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی ہود آئے، پھر ہود کے بعد آگے صالح آئے، صالح کے بعد آگے لوط آئے، لوط کے بعد آگے شعیب علیہ السلام آئے. لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً قریب کا ہے، یعنی بلکہ ایک ہی زمانہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا تل کا یہ من انباء الغیبی غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا ہم نے وحی کی اس کی، الیکا آپ کی طرف، یعنی یہ جو غیب کی خبریں آپ تک پہنچی ہیں یہ ہماری وحی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچی ہیں. ما کنت تعلمها ما کنت نہیں تھا تو، یعنی آپ نہیں تھے، تعلمها کہ آپ اس کو جانتے، آپ کے علم میں وہ باتیں نہیں تھی، انتا نہ تو آپ کے علم میں تھی، ولا قومک اور نہ آپ کی قوم کے علم میں تھی، من قبل ھذا اس سے پہلے. یہ نوح علیہ السلام کا قصہ کہ کیسے انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کی، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بددعا کی، کیسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کس طرح سے کون سی دعا پڑھنے کے بعد کشتی کو چلایا گیا یا اس کے اوپر سوار ہوا گیا، اس کے بعد کس طرح سے نوح علیہ السلام کا مکالمہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا. یہ ساری جو غیب کی خبریں ہیں اور جو آگے آنے والی خبریں ہیں یہ ساری کی ساری صحیح سالم طریقے کے ساتھ آپ تک پہنچانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فصبر پس صبر کیجئے، ان العاقبہ بے شک اچھا انجام، للمتقین وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. پھر آگے قصہ ہود شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ اور عادیوں کی طرف، یعنی قوم عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی آ کے وہی دعوت دی جو پچھلے انبیاء دے کے گئے. قال انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی الہ غیرہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر مفترون کیا کرنے والے، جھوٹ باندھنے والے. تم صرف افترا بازی کرتے ہو، تم جھوٹ باندھتے ہو، تم اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. جیسے اللہ نے فرمایا نا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی. اس کے بعد آگے یہاں پہ ہود علیہ السلام نے بھی وہی بات کی جو نوح علیہ السلام نے کی تھی. یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس بات پر یعنی اس تبلیغ کے اوپر، اجرن کسی اجر کی، میں کسی اجر یا کسی اجرت کی یا کسی مال کی یا کسی منصب کی یا جاہ و جلال کی تم سے سوال نہیں کر رہا. ان اجریہ الا علی اللہ نہیں ہے میرا اجر الا مگر علی اللہ علی الذی اس ذات پر، فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے میرا اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کے اندر اور بہترین قسم کی جگہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے گا. پھر آگے وہ کہتے ہیں افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آتی کہ نبی کو شاید کوئی لالچ تھی، یعنی اس قوم کے جو انبیاء جس قوم کی طرف آئے اس قوم کے اندر ہو سکتا تھا کسی بعض لوگوں کو یہ خیال آتا کہ شاید ان کو کسی مال کی یا جاہ و جلال کی یا منصب کی لالچ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کے ساتھ ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا، اور ساتھ میں یہ بات بھی کر دی کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی میں تم سے کوئی مال تو مانگ نہیں رہا، تمہیں خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، تم استغفار کرو ربکم، اپنے رب سے، ثم پھر توبوا، تم رجوع کرو، الیہ، اسی کی طرف۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا فائدہ کیا تھا، یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسلو، وہ بھیجے گا، السماء، آسمان سے، علیکم، تم پر، مدرارن، یعنی موسلا دھار بارش۔ مدرار ایسی بارش کو کہتے ہیں جو پے در پے ہونے والی ہو اور فائدہ دینے والی ہو، یعنی ایک بارش وہ ہے جو طوفان کی شکل میں آتی ہے، جس سے مکانات گر جاتے ہیں، جس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس سے کھیتیاں بہہ جاتی ہیں، جس سے سیلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسی نہیں بارش، مدرارا، پے در پے اور لگاتار خوبصورت انداز میں پیدا ہونے والی وہ بارش، یا آنے والی وہ بارش جو تمہیں فائدہ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور کیا فائدہ دے گا؟ فرمایا وَيَزِدُكُمْ، اور وہ تم کو زیادہ کرے گا، قُوَّةً، طاقت میں، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت کی طرف، یعنی اللہ تمہیں بدنی طاقت بھی دے گا اور مالی طاقت بھی دے گا۔ اور یقین کریں کہ وہ لوگ، اگر آپ ان لوگوں کے ایون انٹرنیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر جا کے آپ دیکھیں، مدائن صالح دیکھ لیں، یا یہ قوموں کے بارے میں آپ اگر پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو ان کے جو نشانات ہمیں ملتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے گھر تھے، اتنی جنگجو قسم کی قوم تھی۔ آپ کے دور کی انجینئرنگ تو ان کی دور کی انجینئرنگ کے سامنے زیرو ہے، کہ پہاڑوں کو کاٹ کے کس طرح سے وہ خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے، اور پہاڑ کا گھر ہمارے گھر سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ پہاڑوں کا گھر کاٹ کے وہ گھر بنایا کرتے تھے، اس کے اندر وہ پانی کا انتظام کیسے خوبصورت انجینئرنگ کے ذریعے کرتے تھے، ہوا کا نظام اور اندر روشنی جانے کا نظام کیسا خوبصورت ان کا تھا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بڑے بڑے جسوں والے، بڑے بڑے جسموں والے، بڑے بڑے قسم کے، ان کے سخت جنگجو طبیعت قسم کے لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، توبہ اور استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ مالی طور پہ بھی استحکام دے گا، اور جسمانی طور پہ تو تمہیں قوت اور بدن دیا ہوا ہے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ تم پھرو، مجرمین، مجرم بن کے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، نہیں تو آیا ہمارے پاس، ببینۃ، کسی واضح دلیل کے ساتھ، یعنی تیرے پاس کوئی ایسی دلیل تو ہے نہیں، کوئی ایسی برہان، کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی نشانی تو ہے نہیں جو بڑی واضح ہو۔ وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے بتوں کو، عن قولک، تیرے کہنے سے، تیرے کہنے سے ہم اپنے بتوں کی عبادت ہرگز نہیں چھوڑنے والے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پہ ایمان بھی نہیں لانے والے۔ وما، اور نہیں ہے، نحن، ہم، لکا، تیرے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، تجھ پر ہم ایمان بھی نہیں لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے آگے سے یہ بات کہی، ان نقول، اب دیکھیں یہ ہر دور کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دین دینے کے لیے نکلے تھے، تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمارے بتوں کی نافرمانی اس نے کی ہے، اس وجہ سے یہ مجنون اور پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہر دور کے مشرک کا یہی مسئلہ رہا ہے، جب اس کو خیر کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ بجائے اس کو قبول کرنے کے کہتا ہے کہ یہ بندہ جو دعوت دے رہا ہے نا، اس کو ہمارے بتوں کی نافرمانی نے پریشان کر دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے کہ ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا مگر، اعتراکا، تو آسیب زدہ، یعنی تجھے آسیب آ چکا ہے، یا تو آسیب زدہ ہو چکا ہے، بعض آلہتنا، ہمارے کسی الہ کے، الہ یعنی بعض آلہتنا، ہمارے کسی الہ جو ہے اس کے، بسوء، چھونے کی وجہ سے، ہمارے کسی الہ کی یعنی عذاب کی وجہ سے تو آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو تو دعوت دے کے ہمیں آیا ہے، جو دعوت لے کے ہمارے پاس آیا ہے، یہ ہمارے کسی الہ نے تجھے نقصان پہنچا دیا، جس وجہ سے تو آسیب زدہ اور حواس باختہ ہو گیا ہے۔ قال، انہوں نے کہا، انی، بے شک میں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ، میں اللہ کے حوالے سے گواہی دیتا ہوں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے، واشہدو،
اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، یعنی میں اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہدوا اور تم بھی اس بات کے گواہ ہو جاؤ، انی بریء بے شک میں بری ہوں، مما اس چیز سے، تشرکون جو تم شرک کرتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، فکیدونی پس تم میرے خلاف تدبیر کرو، فکیدو پس تم تدبیر کرو، نی میرے بارہ میں جو تم نے تدبیر کرنی ہے، جو ہیلا بہانہ کرنا ہے تم کر لو، جمیعاً سارے کے سارے مل کے میرے بارے میں جو بھی تم نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر لو، ثم لا تنظرونی پھر تم مجھے کسی قسم کی مہلت بھی مت دو، یعنی اللہ کو چھوڑ کے تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کر رکھا ہے یا میرے بارے میں جو تم کام کرنا چاہ رہے ہو تم کر گزرو، انی توکلت بے شک میرا بھروسہ علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اور اللہ کون ہے؟ ربی وہ میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، ما من دابت ما نہیں ہے، من دابت کوئی بھی چلنے والی چیز، الا مگر ہوا وہ، آخذ پکڑنے والا ہے، بناصیتھا اس کی پیشانی کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں انسانوں کی پیشانی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز کا کام اور اس کا عمل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون آدمی کون سا کام کرنا چاہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں انسان کی پیشانی موجود ہے، اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی مفسرین یہ نکالتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسے انگلیوں کے درمیان میں دل ہے، یعنی انسان کا دل نبی صاحب نے فرمایا اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو سیدھا کر دے اور جب چاہے اس کو ٹیڑھا کر دے، لہٰذا اللہ سے دعا کیا کرو یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، ٹھیک ہے جی، تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے ہمیں اس موقع پہ، تو اس سے مراد بعض لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں انسان کی پیشانی ہے، لہٰذا اچھے عمل کرنے چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس پیشانی کو سیدھے راستے کے اوپر رکھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم وہ سیدھے راستے پہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بتایا ہوا راستہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو بات ہے وہی درست راستے پہ موجود ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم پھر گئے، فقد تو تحقیق ابلغتکم میں نے تم کو پہنچا دیا، ما ارسلت جو میں دے کے بھیجا گیا ہوں، الیکم تمہاری طرف جو چیز میں دے کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں میں نے وہ تم تک پہنچا دی ہے، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي وَيَسْتَخْلِفُ اور وہ خلیفہ بنائے گا، ربی میرا رب، قوماً غیرکم تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو، یعنی اگر تم اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آتے، اگر تم پھر جاتے ہو تو میں نے بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت اور اللہ کا یہ قانون ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی یہ سنت حسنہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتی باوجود تبلیغ کے، اللہ ایسی قوم کو لے جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو لے آتا ہے، اور پھر وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، مومنین کے ساتھ نرمی کرنے والی ہوتی ہے، مشرکین کے ساتھ سختی کرنے والی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے آگے فرمایا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ولا اور نہیں نہ ہی تضرونہ تم نقصان دے سکتے ہو اس کو شیئن کچھ بھی، ان ربی بے شک میرا رب علی کل شیء حفیظ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے تو تمہارے شب و روز اور تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آگے کہا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا اور جب جاء آ گیا امرنا ہمارا عذاب، نجینا ہم نے نجات دی، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے تھے، معہ اس کے ساتھ، برحمت منا ہماری طرف سے جو رحمت تھی اس کے ذریعے، ونجیناہم اور نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب غلیظ سخت ترین عذاب سے، سخت ترین عذاب سے ہم نے ان کو نجات دے دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز آندھی کا جو طوفان تھا نا اس کا عذاب اللہ نے بھیجا، یعنی اتنی تیز ٹھنڈی اور سخت قسم کی آندھی آئی کہ یہ لوگ جہاں پہ پڑے تھے وہیں پہ یہ مر گئے، کوئی اگر لیٹا ہوا تو لیٹا مر گیا، یعنی لیٹے ہوئے کو اٹھنے کا بھی موقع نہیں ملا، ان کو تیز و تند طوفان اور آندھی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرد قسم کی آندھی کے ذریعے ان کو مار دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وتیل کا اور یہ عاد ان قوم عاد تھی، جاہدوا انہوں نے انکار کیا بھی آیات ربہم اپنے رب کی آیات کا،
وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ اپنے رسول کی، واتبعوا اور پیچھے، اور واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، امرن معاملے کی، کل جبار ہر ایک جابر، عنید اور ضدی، یعنی جابر اور ضدی قسم کے معاملے کی انہوں نے پیروی کی اور اسی کے پیچھے وہ لگ گئے۔ مطلب یہ کہ سرکشی اختیار کر لی انہوں نے، سرکشی والا جو معاملہ ہوتا اسی کے پیچھے وہ لگنا شروع ہو جاتے، انہوں نے اللہ کی دعوت دین اور خالص دین کو اختیار نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ نے بھی کیا ان کو عذاب دیا، فرمایا وَأُتْبِعُوا اور پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، لعنتاً لعنت، یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا کے اندر لعنت ان کے ذمے کیا لگائی گئی، قیامت تک جب بھی قوم عاد کا تذکرہ ہوگا، قوم ہود کا تذکرہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کبھی اچھا تذکرہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے عالم فاضل تھے، بڑے انہوں نے اپنے انبیاء کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سیریں کروائی ہیں، ایسی باتیں نہیں کہیں گے ہم جب بھی کہیں گے ہم کہیں گے اللہ نے ان پہ لعنت کی، اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب دیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اللہ نے اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی کوئی ان کا اچھا تذکرہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی ان کے لیے لعنت ہی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں الا خبردار، ان عادن، اللہ کہتے ہیں الا خبردار، ان عادن بے شک قوم عاد، کفروا انہوں نے کفر کیا، ربہم اپنے رب کا، یعنی انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، الا خبردار، بعدن دوری ہے یا ہلاکت ہے، لعادن عادیوں کے لیے، قوم ہود جو کہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، یہ قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم۔ اب آگے قصہ ہے صالح علیہ الصلوۃ والسلام شروع ہو گیا۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ مدائن صالح، اگر آپ مدینہ منورہ سے اللہ آپ کو لے کے جائے، اگر آپ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں تو درمیان میں مدائن صالح آتے ہیں، وہاں پہ یعنی ان کے آثار اور ان کی یہ چیزیں ابھی تک موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ سَمُودَ سمود کی طرف، اخاہم یعنی آل سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کے سیم ٹو سیم بات کی، کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تو تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کیسے کوئی اور الہ ہو سکتا ہے، ہوا انشأکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور پھر تم کو آباد کیا ہے، فیہا اسی زمین کے اندر، فاستغفروہ بس تم استغفار کرو، توبہ کرو، ثم توبوا پھر تم رجوع کرو، الیہ اسی کی طرف، ان ربی بے شک میرا رب، وہ قریب ہے، مجیب قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، بعض ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، دیکھیں کسی نیک آدمی سے دعا کروانا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ بڑا اچھا عمل ہے، سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کروایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام میں سے کسی سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس دعا کروانے آتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ گناہ گار آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی حرام کمانے والا نہیں، صرف عام گناہ گار کی بات کر رہا ہوں، تو گناہ گار آدمی کو لا محالہ کسی سے دعا کروانی چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا ان ربی بے شک میرا رب قریب، اب یہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام، نقطہ ہمیں جو یہاں پہ سمجھ آتا ہے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کس قوم کو کہہ رہے ہیں؟ مشرک قوم کو، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، میرا رب بڑا قریب ہے، میرا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے، تمہارے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لہذا یہ بات ذہن سے نکال دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قالوا انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح علیہ الصلوۃ والسلام، قد کنت تحقیق تو تھا، فینا ہم میں، مرجون امید کی جگہ، یعنی تو ہمارے لیے ایک بھائی، کیونکہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے نا، نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ وعدہ خلافی کرتے تھے، نہ امانت میں خیانت کرتے تھے، نہ گالی گلوچ کرتے تھے، نہ جھگڑا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ایسے بندے کی طرف لوگوں کا رجحان خود بخود ہو جاتا ہے، لوگ خود بخود اس کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے مشورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے دعا کروانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اپنے معاملات ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اپنی پرابلمز شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مرجون کا مطلب یہ ہے جائے امید، تو ہمارے لیے امید کی جگہ تھا کہ ہم اپنے مسائل اس امید کے ساتھ تیری طرف لے کے آتے اور ہمارے مسائل حل ہو جاتے، تو ہمیں ایک امید کی جائے امید تھا، قبل ہذا اس سے پہلے۔ یاد رکھیں خالص توحید کی دعوت دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے،
لوگ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، یہ لوگ اللہ کے رسول کو صادق و امین کہتے ہیں، کریم ابن کریم کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس فیصلے کروانے آتے ہیں، لیکن ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اور ادھر چاچا اٹھ کے یہ بات کہنا شروع ہو گیا، تبا لک یا محمد نعوذ باللہ، ادھر انہوں نے ساحر، کاہن اور جادوگر اور مجنون کہنا شروع کر دیا۔ یہ ہر دور کے اندر ہوا ہے، جب بھی کوئی بھی انسان انبیاء میں سے یا انبیاء کے علاوہ بھی خالص عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے اٹھا ہے تو لوگ اس کو پہلے جتنا مرضی اچھا سمجھتے ہوں، لیکن عقیدہ توحید کی دعوت کے ساتھ ہی وہ آدمی لوگوں کی نظروں میں برا ہو جاتا ہے، کہنے لگے مرجوبا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہمارے لیے امید کی اماجگاہ تھا، ھذا اتنہانا، کیا تو ہم کو منع کرتا ہے، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو، جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، واننا، اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ شک میں ہے، مما، اس چیز کے بارے میں، تدعونا، تو پکارتا ہے جس کی طرف ہمیں، الیہ، اس کی طرف، مریبن، بہت زیادہ شک میں، ہم اس بات کے اندر شک کرتے ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی جو، دیکھیں یاد رکھیں، سب سے مشکل ترین کام آباء و اجداد کی رسم کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ رسم، آپ یہ میری بات آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ آسان کام ہے، تو خاندان کے اندر اگر آپ کے ہاں شادی کی رسوموں، ایسی رسومات پائی جاتی ہیں جو ناجائز ہیں، غیر شرعی ہیں، تو آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا، آباء و اجداد کی قائم شدہ رسموں کو توڑنا یا ان کو ختم کرنا جو غیر شرعی ہیں، یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا۔ ہر نبی کو آ کے تقریباً یہی باتیں سننا پڑی۔ اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، کیا وہ سارے کے سارے غلط تھے؟ مرنے کے بعد وہ کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ جی تم اتنے صحیح ہو، اننا لفی شک مریب، ہم تو واضح شک میں ہیں، جیسے پہلے لوگوں نے کہا، یہاں پہ بھی یہ بات ہوئی، واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے سے ان کو جواب دیا، یعنی یہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، آل سمود، انہوں نے کہا جی کہ تم ہمیں کوئی نہ واضح نشانی دو۔ صالح علیہ السلام نے پوچھا کیا نشانی ہے؟ کہنے لگے اچھا کوئی ایسی نشانی دو جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پہاڑ کے اندر تھوڑی زلزلہ آیا، گردش پیدا ہوئی اور پہاڑ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، وہاں سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اب یہ جو اونٹنی تھی نا، یہ ناقۃ اللہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، ناقۃ اللہ اس کو کہا گیا، یعنی اللہ کی بلائی ہوئی اونٹنی۔ اور یہ ناقۃ اللہ، دیکھیں جو یہ قوم صالح تھی یا قوم سمود تھی نا، ان لوگوں کے پاس پانی کا ایک حوض تھا، اور اس حوض کا تقریباً سارا پانی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی پی جایا کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی کھا جاتی تھی، ان کے مال کو بھی کھا جاتی تھی، اور ان کے لیے بڑے پریشانی کا باعث یہ اونٹنی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ اس کا اختصار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمایا قال، انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان کنتو، کہ میں ہوں، علی بینۃ، واضح دلیل پر، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے مجھے دی ہے، منہ، اس کی طرف سے، رحمتاً، رحمت، فمن ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، یعنی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے واضح دلیل بھی دی ہے، اور وہ دلیل کیا تھی؟ وہ ناقۃ اللہ تھی، وہ اللہ کی اونٹنی تھی، سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کے باوجود اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میری اللہ کے مقابلے میں مدد کون کرے گا؟ فما تزیدوننی، تم نے مجھ کو زیادہ نہیں کیا، غیر تقصیر، سوائے نقصان کے، تم مجھے صرف اور صرف نقصان دے رہے ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں یا آباء و اجداد کے دین پہ آ جاؤں، تو یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ آگے بیان کرنے لگے، صالح السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیا، نشانی ہے، تم نے جو معجزہ مانگا تھا یہ تمہارے سامنے نشانی موجود ہے، فذروھا، پس تم چھوڑ دو اس کو، تأکل، وہ کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے، ولا تمسوھا، اور تم نہ اس کو چھوؤ، بسوء، برے ارادے کے ساتھ، فیاخذکم، تو ان قریب پکڑ لے گا تم کو، فیاخذکم، تو پکڑ لے گا تم کو، عذاب قریب، قریب کا عذاب، یعنی ان قریب تمہیں، جو قریب اللہ کا عذاب موجود ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی سنت رہی ہے کہ
کہ اگر کوئی قوم حصی معجزہ مانگتی ہے، پھر وہ معجزہ مانگنے کے بعد اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی نبی پہ ایمان نہیں لاتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم کو دیدہ عبرت بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ کے اس معجزے کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس اونٹنی کو بھی نقصان پہنچایا۔ کیا ہوا؟ فعقروها، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ کونچیں پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے جو گھٹنے ہوتے ہیں نا، گھٹنے کی جو نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو کھونچیں کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کے یعنی گھٹنے کی بیک سائیڈ سے اس کو کاٹ دیا۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے پہلوان تھا، اس نے یہ اللہ کی اونٹنی، کیونکہ بڑے تنگ آئے ہوئے تھے کہ یہ سارا پانی پی جاتی ہے، ساری فصل کھا جاتی ہے، ہم اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لہذا انہوں نے اس کی کھونچیں ٹانگوں، چاروں ٹانگوں کی جو یہ گھٹنوں کی بیک سائیڈ ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا۔ فقال، تو صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا، اب تم فائدہ حاصل کرو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، 3 دن تک تم اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو، جو تم نے فائدہ لینا ہے تم وہ فائدہ 3 دن تک لے لو۔ ذالک وعد، یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تمہارے اوپر آ کے رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، نجیناہا، تو ہم نے نجات دی، صالحا، صالح علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے تھے، معہ، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور شرمندگی والے دن سے، ومن خزی، اور شرمندگی والے یومئذ، دن سے، اس دن جس دن یعنی انسان رسوا ہو رہا ہے عذاب کے ذریعے، اللہ کہتے ہیں ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو نجات دی۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو القوی العزیز، وہ قوت والا اور غالب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واخذ الذین، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ، چیخ نے، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ۔ اب یہ جو چیخ ہے نا، چیخ یا دھماکہ، اس کی نا میں آپ کو ایک نا مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ایسی کون سی چیخ یا دھماکہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اتنی سنگین چیخ تھی جس کے ذریعے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے جگر گل گئے، یعنی ان کے جگر تک تباہ ہو گئے، ان کے جگر پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ اتنا زوردار دھماکہ یا اتنی زوردار قسم کی چیخ تھی۔ مجھے سمجھ کیسے آئی میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، آپ میں سے وہ لوگ جو مساجد وغیرہ میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ مسجد کے سپیکر کے اندر ایک مخصوص قسم کی چیخ کی آواز آتی ہے، اس کی فریکوینسی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ بعض اوقات وہ چیخ کی آواز اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں، اتنی یعنی ہماری نماز کے اندر خلل پیدا کر دیا، اور اتنی یہ عجیب قسم کی چیخ ہے کہ نہ پوچھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیخ کو آپ مد نظر رکھیں کہ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہی ہوگی، پتہ نہیں اس سے شدید ہوگی، ایسی کوئی آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی جس آواز کے ذریعے ان کے کانوں کے پردے بھی پھٹ گئے اور ان کے جگر بھی پھٹ گئے اور ان کے دل بھی پھٹ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عمدہ کر دیا ان کی جگہوں کے اوپر، بڑے بڑے قدوں والے، وہ ہم سے بہت بڑے بڑے بلند قد و کاٹ والے وہ لوگ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیدہ عبرت بنا دیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ آگے فرمایا کأن لم یغنوا، کأن لم یغنوا، گویا کہ وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ یونس میں کأن لم یغنوها بالامس، کہ وہ وہاں پہ تو کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ نے ایسے کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ الا، اللہ کہتے ہیں خبردار، ان سمود، بے شک سمود، آل سمود جو یعنی قوم سمود جو تھی، کفروا، انہوں نے انکار کر دیا، ربہم، اپنے رب کا، الا خبردار، بعدن، دوری ہے، دھتکارے ہوئے ہیں، لسمود، سمودیوں کے لیے، قوم سمود کے لیے دھتکارنا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، قصہ آگے شروع ہونا تھا لوط علیہ السلام کا، لیکن درمیان میں تھوڑا سا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اکٹھے تھے۔ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، وہ آگے جا کے میں آپ کو علاقہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سا علاقہ تھا جہاں پہ لوط علیہ السلام گئے تھے۔ اب اللہ نے کیا کہا، فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے رسول، یعنی ہمارے رسول سے مراد ہمارے فرشتے،
ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری دیتے ہوئے خوشخبری لے کے آئے. قالوا انہوں نے کہا سلامن سلامتی ہو. قال سلام تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. فما لبث پس نہیں وہ ٹھہرے ان جاء یہ کہ وہ لے آئے بعجل ایک بچڑا حنیذ بھنا ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے یہ نہیں پوچھا چائے پئیں گے کہ پانی پئیں گے, ٹھنڈا پئیں گے کہ گرم پئیں گے, کھانا کھانے کا پروگرام ہے یا کہ چھوڑیں جی کیا سین ہے. ہمارے ہاں جو ہوتا ہے مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کے پوچھنے کا یا سننے کا یا بولنے کا انتظار نہ کیا جائے, جو گھر میں آپ کی استطاعت کے مطابق ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے. اور یاد رکھیں بہترین ضیافت یہ ہے کہ میزبان اپنے آپ کو پریشان نہ کرے, چادر دے کے پاؤں پھیلائے, جو اس کی استطاعت میں ہے اس کے مطابق وہ اپنے مہمان کی بہترین مہمان نوازی کرے. اور مہمان کو بھی انسان بننا چاہیے, جو اس کے سامنے حاضر ہو وہ اس کی تعریف کرے, اس کو سراہے, اس کو اچھا کہے, نہ کہ اس کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دے. یہ دونوں طرفیں ہمارے ہاں آج کل مفقود ہو گئی ہیں. یا تو لوگ میزبانی کرتے ہی نہیں, یا کرتے ہیں تو اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرتے ہیں, یا مہمان نوازی قبول ہی نہیں کرتا, یا ایسے کرتا ہے کہ وہ سب کچھ کھانے کے بعد بھی کہتا ہے جی فلاں چیز میں میٹھا کم تھا, فلاں چیز میں نمک زیادہ تھا. تو ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں تو انہوں نے یعنی جو گھر میں موجود تھا جلدی انہوں نے ایک بچڑا بھونا اور بھون کر ان فرشتوں کے سامنے رکھ دیا. فلما پس جب رعا اس نے دیکھا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو لا تصل الیہ کہ وہ اس کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے, لا تصل وہ نہیں بڑھ رہے, الیہ اس کھانے کی طرف, نکرہم تو انہوں نے اس کو ناپسند, یعنی نکرہم کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈر محسوس کرنا. نکرہم انہوں نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا, واؤ جیسا اور محسوس کیا, منہم ان سے خیفتن خیف, یعنی اس بات کو ناپسند بھی سمجھا اور ڈر بھی محسوس کیا. کیونکہ اس دور کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر میں آیا ہے اور مہمان میزبان کی ضیافت سے فائدہ نہیں لے رہا تو یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ عین ممکن ہے یہ کسی ناپاک ارادے کے ساتھ آیا ہو, یا اس کا مقصد میزبان کو نقصان پہنچانا ہو. تو یہ فطرتی خوف تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس خوف کو محسوس کیا. اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے بھانپ لیا کہ وہ خوف محسوس کر رہے ہیں. قالوا انہوں نے کہا فرشتوں نے لا تخف ڈریے مت, انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف, یعنی ہم عذاب لے کے لوط کی طرف آئے ہیں. وامرأتہ اب درمیان کا قصہ حذف ہو گیا, وہ دوسری جگہ پہ جا کے آئے گا. انہوں نے خوشخبری دے دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا, اس کا نام اسحاق ہوگا وغیرہ وغیرہ. وامرأتہ اور ان کی بیوی یعنی سارہ علیہ السلام, ہاجرہ کے ہاں تو اسماعیل پہلے سے موجود تھے, اب سارہ بے اولاد تھیں اور 100 سے تھوڑے سے سال کم ان کی عمر تھی, اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سے بھی زیادہ سال تھی. وامرأتہ ان کی بیوی قائمۃ وہ کھڑی تھی, فضاحکت مسکرانے لگ گئی. یعنی ضحک کا مطلب ہوتا ہے کہکہا لگا کے مسکرانا, ایک ہوتا ہے تبسم. یہ ضحک اور تبسم کے درمیان میں فرق ہے کہ ضاحک یضحک کا مطلب ہوتا ہے کہکہا لگا کے ہنسنا, اور تبسم کا مطلب ہوتا ہے صرف مسکراہٹ قائم کرنا, صرف مسکراہٹ لے کے آنا. فضاحکت اللہ کہتے ہیں وہ کہکہے کے ساتھ انہوں نے اپنا کہکہے کے ساتھ ہنسی. فبشرناہا اور خوشخبری دی ہم نے اس کو بھی اسحاق علیہ السلام کی. ومن وراء اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی, یعنی ہم نے یہ خوشخبری دی کہ اب اللہ تمہاری نسل میں سے آگے انبیاء کی لڑی پیدا کرے گا. قالت وہ کہنے لگی سارہ علیہ السلام یا ویلتا ہائے افسوس, یا ویلتا یہ کلمہ تعجب بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے. ہاؤ از اٹ کین پاسبل, یا ویلتا یہ کیسے ہو سکتا ہے. الیدو کیا میں اولاد پیدا کروں گی یا میں بچہ پیدا کروں گی. وانا عجوز میں عجوز عجز سے نکلا ہوا یعنی بھانج ہو جانا, بڑی عمر کو پہنچ جانا. وانا عجوز اور میں تو بڑی عمر کو ہو چکی ہوں, یعنی میں بھانج ہو گئی ہوں, میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اور آپ بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ خواتین جن کو ماہواری آتی ہے, ماہواری آنے تک وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. اگر ماہواری آنا بند ہو جائے تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اتنی بڑی عمر میں جب سارے معاملات ختم ہو چکے, وہ کہتی ہیں انا عجوز میں تو اب اس قابل نہیں ہوں. وہذا بعلی شیخا اور یہ بعلی میرا خامند, شیخن یہ بھی بڑی عمر کا ہے.
یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور سارہ علیہ السلام 100 سے کچھ کم عمر کی ہیں، بڑی عمر کے ہیں دونوں. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سمجھ سے نہیں بات یہ آتی. قالوا، انہوں نے آگے سے کہا فرشتوں نے، اتعجبین، کیا آپ تعجب کرتی ہیں، من امر اللہ، اللہ کے معاملے میں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والوں. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی وہ اللہ تعالی ہے جس نے بغیر والدین کے، بغیر مرد اور عورت کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، پھر بغیر کسی عورت کے آدم کے اندر سے ہی ایک عورت کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ایک عورت سے بغیر کسی باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ تو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ نکالنے پہ قادر ہے. یہاں پہ تو پھر بھی دو جسم صحیح سلامت موجود ہیں، بالکل صحیح ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے بچہ کیوں نہیں نکال سکتا؟ لہٰذا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مایوس مت ہوا کریں. میرے پاس ایسے بڑے سارے واقعات موجود ہیں، میں آپ یہاں پہ سنا نہیں سکتا، ابھی ٹائم بھی نہیں ہے، کہ لوگ اپنا واقعہ سناتے ہیں. واللہ یقین کریں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت آج کے دور میں یہ ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا اللہ کا. تو لہٰذا انہوں نے کہا آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور برکت بھی تمہارے اوپر موجود ہے. اور اللہ فرماتے ہیں انہ، بے شک وہ، حمید، قابل تعریف ہے، سب سے زیادہ حمد کے قابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. مجید، اور سب سے زیادہ بزرگی کے لائق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بزرگی اور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے بعد اب جب آپس میں ڈیبیٹ ہو گئی، گپ شپ ہو گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں کو پہچان لیا. فلما ذہبا، اللہ کہتے ہیں فلما، پس جب، ذہبا چلا گیا، عن ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، الروع، ڈر اور خوف، وجاءتہ البشرا، اور جبکہ وہ آئے تھے خوشخبری دینے والے، یعنی وہ خوشخبری لے کے آئے تھے، خوشخبری بھی ان کو پہنچ گئی اور ڈر اور خوف بھی چلا گیا. تو اب بہادری والی کیفیت آ گئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. کیا کہنے لگے؟ یجادلونا، وہ جھگڑا کرنے لگے، فی قوم لوط، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں، کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تم کیوں عذاب لے کے جا رہے ہو؟ یا ٹھیک ہے جی. اللہ کہتے ہیں ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لحلیم، وہ بڑے بردبار تھے، اواہ، نرم دل تھے، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھیں دل کی نرمی یا مزاج کی نرمی یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ مزاج پیغمبری ہے. میرا یہ جملہ نوٹ کر لیں، دل کی یا مزاج کی نرمی یہ مزاج پیغمبری ہے. اللہ نے انبیاء کرام کو نرم دل بنایا ہوتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے. سنیں، بات سننے والی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف کا کلمہ نہیں کہا. اگر کبھی ایسے ہوتا کہ اللہ کے رسول، چھوٹے بچے تھے نا، کام بھیجتے اللہ کے رسول، وہ تھوڑی دیر، گھنٹہ 2 گھنٹے، لمبا ٹائم گزر گیا، انس واپس ہی نہیں آیا، پتہ نہیں بچہ کہاں پہ رہ گیا ہے. اللہ کے رسول خود گھر سے چلے جاتے، راستے میں دیکھتے انس بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کوئی جا کے اللہ کے رسول مار کٹائی نہیں شروع کر دیتے تھے، تھپڑ مارنا شروع نہیں کر دیتے تھے، بڑے پیار سے آ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے، انس تمہیں تو ادھر بھیجا تھا. پھر انس کو ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے، ان کو کھیلتا چھوڑ کے خود اللہ کے رسول کام کرنے چلے جاتے تھے. یہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں، یعنی میں یہاں پہ نصیحت کروں گا اپنے آپ کو بھی اور والدین کو بھی، کہ اپنے مزاج کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر اپنے بچوں کے حوالے سے نرمی پیدا کریں، ان کو اچھا، خوبصورت اور بہترین کلمہ کہیں. کبھی اپنے بچوں کو کنزے نہ کہیں، کبھی ان کو یہ نہ کہیں تم ایسے ہو، تم فلانے ہو، تم نکمے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. نہیں، اپنے بچوں کو بہترین القابات سے پکاریں اور ان کے ساتھ ہمیشہ بہترین قسم کی نرمی کے ساتھ پیش آئیں. یہ جو ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مزاج پیغمبری ہے، دل کا نرم کرنا، دل کا نرم ہونا اور انسان کی طبیعت کا نرم ہونا. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کو غصہ دیر بعد آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. دیر بعد غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. ایسا آدمی اچھا نہیں ہے جو بات بات پہ سوٹی اپنے کندھے پہ رکھ لے اور جناب وہ لڑائی اور مار کٹائی اور بد زبانی شروع کر دے. اس لیے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، لحلیم أواہ منیب. اس کے بعد آگے کہنے لگے یا ابراہیم، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم، اعرض، آپ
سائڈ پہ ہو جائیں. ان ھذا اس معاملے سے, آپ کو اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انہو بے شک وہ قد جاء آ گیا امر ربک آپ کے رب کا حکم, و انہم اور بے شک وہ آتیہم آئے گا ان پر عذاب, آتیہم وہ لائے گا ان پر عذاب ایسا عذاب غیر مردود جو کہ یعنی غیر مردود ہوگا, یعنی وہ عذاب ٹلے گا نہیں, ان پر ایسا سخت عذاب آئے گا جو لوٹا نہیں جائے گا, جو لوٹایا نہیں جائے گا. ولما جاءت رسلنا لوطا, اب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھے اور لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے. یاد رکھیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اپنے معاشرے کے اندر جو آج کل ایک بے شرمی اور بے حیائی کا ٹرینڈ عام ہو رہا ہے ہم جنس پرستی کا, اس کو ذہن میں لے کے آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم جنس پرستی فطرت کے مطابق ہوتی یا فطرت سلیمہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا سنگین عذاب جو اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں دیا اور ان کے بعد کسی قوم کو نہیں دیا وہ کبھی نہ دیتے. اللہ نے جو فطرت انسان کی بنائی ہے اسی فطرت کے اوپر رہنا چاہیے. آج ہمارے ہاں یہاں پہ بھی میں آپ کو بطور والدین یعنی والدین کو بطور نصیحت یہ بات کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے بڑا اچھی طرح سے ان کی ذہن سازی کر دیں کہ اللہ نے ہمیں کس فطرت پہ پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت کیا چیز, کس چیز کو ہماری فطرت جو ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے. ایک بات میری اچھی طرح سے یاد کر لیں, اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نہیں بر وقت تو آپ کے بچے گوگل سے سیکھیں گے اور گوگل آپ کی مرضی کے مطابق جواب نہیں دے گا, وہ اپنی مرضی کے مطابق جواب دے گا. لہٰذا اپنے بچوں کے گوگل اپنے آپ کو خود بنائیں, خود اپنے بچوں کے ساتھ وہ باتیں ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں جو وہ آگے جا کے آپ کے ساتھ کریں گے اور کچھ سیکھنے کے بعد کریں گے. پہلے ہی ان کی ذہن سازی کر دیں کہ ہم ایسے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ کام ہے, ہم اس طرح سے رہتے ہیں. آپ ان کا ذہن اچھی طرح سے ڈیولپ کر دیں گے, اس کے بعد آپ ان کو معاشرے میں چھوڑ دیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کو گمراہی سے بچا لے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ کام بھی بطور والدین ہم نے کرنا ہے. اب اللہ کہتے ہیں ولما, اور جب جاءت وہ آ گئے رسولنا ہمارے رسول لوطن لوط علیہ السلام کے پاس, سیئا تو لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے, بہم ان کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس وجہ سے لوطن سی ابہم یعنی غمگین اس وجہ سے ہو گئے, وضاقا اور ان کا سینہ بھی تنگ ہو گیا, بہم ان کی وجہ سے, زرعن زرعن کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا تنگ یعنی تنگ ہو جانا, ان کا دل تنگ ہو جانا, ضائقن اور تنگ ہو گیا, بہم اسی وجہ سے, زرعن ان کا دل. وقال ھذا اور انہوں نے وقال اور کہا, ھذا یوم عصیب یہ بہت زیادہ سختی والا دن ہے. اب لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آ گئے اور انسانی شکل میں آئے, تھے بھی فرشتے خوبصورت تھے اور لوط علیہ السلام جانتے بھی تھے کہ ان کی قوم کے کیا حرکتیں اور رویہ ہے. یہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا. وجاءہ اور وہ آئے, قومہ اس کی قوم یعنی اس کی قوم دوڑتی ہوئی, یہرعون دوڑتی ہوئی, ناچتی ہوئی یعنی لڈیاں ڈالتے ہوئے, الیہ اس کی طرف, ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے گھر کی طرف آئی. ومن قبل اور وہ اس سے پہلے کانو تھے یعملون عمل کرتے, السیئات بہت برے, ان کے اندر یہ فطرت, ان کے اندر یعنی یہ گناہ پایا جاتا تھا کہ یہ اب میں آپ کو اگر کیا کہوں پتہ نہیں ہومو سیکشول کیا کہہ سکتے ہیں جو ہماری جدید زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے, یعنی ہم جنس پرستی ان کے اندر پائی جاتی تھی. سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں ایک مرد کا اپنی جسمانی فطرت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے مرد کا استعمال کرنا, ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھی. قال انہوں نے کہا, یا قومی اے میری قوم, ہاؤلائی یہ بناتی میری بیٹیاں, ہننا یہ, اطہروا زیادہ پاکیزہ ہیں, لکم تمہارے لیے, فاتقوا اللہ لہذا اللہ سے ڈرو. ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں, بس ٹھیک ہو گیا, چلیں جزاک اللہ خیر. ہوا اطہر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں, فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو, ولا تخزونی تم مجھے رسوا مت کرو, فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں, میرے مہمانوں کے بارے میں. اچھا ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی یہ ان لوگوں کے ساتھ, ان لفنگوں کے ساتھ اور ان یعنی گنڈوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی. اسی وجہ سے اس کو عذاب بھی آیا تھا کہ جب یہ لوط علیہ السلام کے پاس یہ بچے آئے, یہ یعنی یہ فرشتے آئے, تو یہ عورت گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اس نے ایک جھنڈا لہرایا کہ آ جاؤ یہاں پہ, آج تمہارا شکار موجود ہے ایک طرح سے. اس وجہ سے وہ لوگ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے اور لوط علیہ السلام نے کہا, تم مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں شرمندہ مت کرو, مجھے پریشان مت کرو. الیس منکم کیا نہیں ہے تم میں سے, راجل الرشید کوئی بھی صاحب عقل آدمی, صاحب شعور آدمی, صاحب عقل آدمی تمہارے اندر کوئی نہیں موجود.
اس کے بعد انہوں نے کہا قالو کہنے لگے، یعنی وہ قوم کہنے لگی لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتک تیری بیٹیوں میں من حق کوئی چیز، ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وانک اور بے شک تو لتعلم البتہ جانتا ہے ما نرید جو ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ قال انہوں نے کہا لو ان لی بقوہ، یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام اب غریب الدیار تھے، کیونکہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے کے اندر، اس بستی کے اندر آئے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر، پہلے عراق سے شام آئے، شام سے پھر یہاں پہ آ گئے، تو یہ غریب الدیار بھی تھے، اور یعنی یہاں پہ اتنا کوئی مال اسباب بھی نہیں تھا اور بیٹے بھی نہیں تھے۔ قال تو انہوں نے کہا لو ان لی، لوط علیہ السلام کہنے لگے لو کاش ان لی کہ ہوتا میرے پاس بکم تمہارے مقابلے میں قوتن کوئی قوت، او آوی یا میں پناہ لے لیتا الی رکن شدید کسی سخت رکن کی طرف یا کسی سخت چیز کی طرف میں پناہ لے لیتا۔ رکن شدید کا مطلب ہوتا ہے کسی مضبوط طرف میں چلا جاتا، کہ آج میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے، نہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، نہ کوئی، یعنی یہ کلمہ تعسف تھا ایک طرح سے، کلمہ افسوس تھا ایک طرح سے ان کے سامنے۔ اب فرشتوں نے جب یہ بات کو بھانپ لیا تو کہنے لگے قالو انہوں نے کہا یا لوط اے لوط انا بے شک ہم رسول ربک تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہیں، لن یصلوا الیک وہ تیرے تک نہیں پہنچ سکیں گے، ان لوگوں نے تیری طرف نہیں پہنچنا، فاسری بس تو رات کے ایک ٹکڑے میں نکل جا۔ یہاں پہ ایک ڈیفینیشن یاد کر لیں اسراء و معراج کی۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کے ایک حصے میں زمین سے زمین تک سفر کرنا، جیسے ہم اسراء و معراج پڑھتے ہیں، اور معراج کا مطلب ہے زمین سے آسمان تک سفر کرنا۔ یہاں پہ میں آپ کو نا ایک بالکل باریک اور نفیس اور سادہ سا نقطہ سمجھانا چاہوں گا، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج تھا وہ روح اور جسم کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کو خواب آیا تھا۔ اللہ نے وہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے ایک حصے میں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے لفظ استعمال کیا فاسری، جو جہاں پہ اسرا یسری یہ لفظ یا اسرا یسرا یہ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے جسمانی طور پہ روح اور جسم کے ساتھ رات کے ایک ٹکڑے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرنا یا کوچ کرنا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ لغوی طور پہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا، اکیلی روح کے ساتھ یا اکیلے جسم کے ساتھ یا خواب کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں کروایا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے یہ دلیل، یہ والا لفظ یاد رکھ لیں، یہاں پہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اسرا کا مطلب کیا ہے؟ رات کے ایک ٹکڑے میں جسمانی طور پہ، فزیکلی طور پہ سفر کرنا، یہ اسرا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے فرشتوں نے یہ بات کہی، یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ بالکل بتا دیں ذرا مجھے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی، کہا کہ فاسری پس آپ رات کے ایک ٹکڑے کے اندر، فاسری پس آپ رات کے ایک ٹکڑے کے اندر نکلیں، بیاہلک اپنے اہل کے ساتھ، بقطع من اللیل رات کے ایک ٹکڑے میں، یعنی رات کو سفر کریں، بقطع من اللیل رات کے ایک ٹکڑے میں، ولا یلتفت اور کوئی بھی پیچھے نہ مڑ کے دیکھے، منکم تم میں سے احدن کوئی ایک تم میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے کہ عذاب کیسے ہو رہا ہے، الا امرأتک ہاں تیری بیوی، یعنی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں انہ مصیبھا بے شک اس کو بھی وہی پہنچنے والا ہے، ما اصابہم جو ان کو پہنچے گا، جو ان کو پہنچنا ہے وہی اس کو بھی پہنچے گا۔ ان موعدہم بے شک اس کا وعدہ الصبح صبح کے وقت ہے، الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی رات کے وقت یہ بات ہو رہی ہے اور فوراً ان کو کہا گیا کہ تم ابھی رات کے وقت کوچ کر جاؤ، رات کے وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں، آخری صفحہ ہمارا آ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں فلما جاء امرنا جب آ گیا ہمارا عذاب، جعلنا ہم نے بنا دیا عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا نیچا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل نے اپنا پر مارا اور اس بستی کو یا اس کے قریب قریب جتنے بھی وہ لوگ اور جتنی بھی وہ بستیاں تھیں جن کے اندر یہ بدفعلی اور اس طرح کا گناہ پایا جاتا تھا، جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پہ اٹھایا اور اوپر لے گئے اور اوپر سے جا کے اس بستی کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا، وہ بستی الٹی ہو کے نیچے گری۔ جعلنا عالیہا سافلہا، اس کے بعد اگلا عذاب اللہ نے کیا دیا، فرمایا وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے
بارش برسائی علیہا ان پر حجارتن پتھروں کی من سجیل یعنی پتھروں میں سے من سجیل پتھروں میں سے ہم نے پتھروں کے ساتھ ہم نے ان کے اوپر جو بارش تھی وہ برسائی منضود کا مطلب کیا ہے؟ منضود کا مطلب یہ ہے تہ بتہ لگاتار ان کے اوپر پتھروں کی بارش برستی رہی. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر فرمایا مصومتن وہ پتھروں کی بارش ایسی تھی کہ وہ پتھر بھی نشان زدہ تھے. بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نشان زدہ سے مراد یہ ہے کہ لگنے والے کا نام اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں کو جا کے لگے. گو کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بہرحال کچھ بھی آپ کہہ لیں، یعنی وہ نشان زدہ پتھر تھے اور مخصوص علامت والے وہ پتھر تھے جو ان کے اوپر گرے. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ پتھر اگر کسی آدمی کو لگتا تھا تو وہ اسی وقت ایسے ہو جاتا تھا جیسے کھایا ہوا چارہ ہو، جیسے کسی جانور کی اوجڑی کو کھولتے ہیں اور اس میں سے بھوسا نکلتا ہے نا کھایا ہوا، ایسے بھوسے کی طرح ان کا پانی بن جاتا تھا، وہ ختم ہو جاتے تھے. اللہ کہتے ہیں مصومتن نشان زدہ عند ربک تیرے رب کی طرف سے، یہ تیرے رب کے پاس. وما ہی من الظالمین ببعید اور اللہ کہتے ہیں وما ہی اور نہیں ہے وہ بستی من الظالمین ظالموں میں سے ببعید دور. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بستی ہے جس کے اوپر اس طرح کا عذاب آیا تھا وہ آپ سے دور نہیں ہے. ان لوگوں سے یہ مشرکین مکہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں ان سے وہ بستی دور نہیں ہے. ان کو زیادہ اگر شک و شبہ ہے تو جائیں اس بستی کو جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم شعیب یعنی مدائن کا ذکر کیا. اللہ کہتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال انہوں نے بھی یہی بات کہی جو پہلے انبیاء کہہ چکے تھے، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ، ولا تنقصوا المکیال ولا تنقصوا نقص سے نکلا ہوا ہے کمی کرنا، ولا تنقصوا اور نہ تم کمی کرو المکیال ماپ میں، یعنی جو ماپنا ہوتا ہے نا کپڑا وغیرہ جیسے ماپا جاتا ہے یا ایسی چیز جس کا وزن نہیں کیا جائے. ولا تنقصوا المکیال تم ماپ میں کوئی کمی نہ کرو، والمیزان اور نہ ہی تول کے اندر کوئی کمی کرو. انی بے شک میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو بخیر خیر میں، و انی اور بے شک اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تمہارے اوپر عذاب یوم محیط ایسے دن کے عذاب سے جو گھیرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی میں تمہیں خیر کے تم ایسا نہیں تھا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم مالدار نہیں تھی. بخیر کا مطلب یہاں پہ ہے آسودہ حال، پیسے والے لوگ تھے. اور واللہ العظیم یقین کریں ہماری آج کی سوسائٹی میں بھی یہی مسئلہ پایا جاتا ہے. غریب آدمی چلو کسی نے اگر کوئی 2 نمبری کی ہے تو بندہ کہہ سکتا ہے جی ہو سکتا ہے اس کی پوری نہ پڑتی ہو سکتا ہے اس کو مہنگائی نے تنگ کیا ہو. ایسے لوگ جو مالدار اور آسودہ حال ہیں وہ 2 نمبری کرنے سے باز نہیں آتے. وہ لوگوں کا مال نہ حق کھاتے ہیں، وہ سود کا کاروبار چلا رہے ہیں اور سود کا لین دین کر رہے ہیں اور اس کے اوپر دلیلیں دیتے ہیں. میں نے خود ایک بھائی سے یہ بات سنی، وہ کہتا ہے ہمارا ایک جاننے والا ہے وہ سود پہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، بہت مالدار آدمی ہے. تو میں نے اسے کہا تم سود پہ کیوں مال دیتے ہو؟ کہتا ہے یار میں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لوگ اپنی مرضی سے مجھے فائدہ دے دیتے ہیں، مجھے پروفٹ دے دیتے ہیں. شیطان انسان کو ایسے بیوقوف بناتا ہے کہ اس کو اپنی برائی نہیں بلکہ اچھائی لگنے لگ جاتی ہے. وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. یہی کام آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا یا قوم یہ ہو رہا ہے میری قوم، اوفوا المکیال تم ماپ کو پورا کرو، والمیزان اور تولنے کو بھی پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا اور نہ تم کمی کرو الناس لوگوں کے اشیاءہم چیزوں میں سے، لوگوں کی چیزوں میں تم کمی نہ کرو، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو فی الارض زمین کے اندر مفسدین فساد مچاتے ہوئے. بقیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بچت. یہاں پہ بقیہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بچت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا پروفٹ، جو بچت یا جو بقیہ چیز جو اللہ کا پروفٹ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایمانداری کے ساتھ کام کرو. بے ایمانی سے تم 1000 روپے بچا لو گے، تمہارا 100 روپیہ ایمانداری سے بچانا یہ اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت والا اور خیر والا ہے. بقیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بچت آپ کہہ لیں، بچا ہوا مال جو تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ وما انا اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بحفیظ کوئی نگہبان. قالوا انہوں نے آگے سے جواب دیا. اب یہاں پہ آپ نے نا اس آیت کے اندر ایک نقطہ تلاش کرنا ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا ابھی، آپ نے اپنے طور پہ بھی غور کرنا ہے. قالوا وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک کیا تیری نماز، تأمرک تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک کہ ہم چھوڑ دیں،
ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، او ان نفعل یا ہم کریں فی اموالنا، وہ چیز جو ہم اپنے مالوں میں کر رہے ہیں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، یعنی جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کرنا چھوڑ دیں۔ یہاں پہ ہمیں نقطہ نفیس سا پتہ کیا ملتا ہے؟ وہ یہ والا نقطہ ملتا ہے کہ اگر انسان اچھی طرح سے نماز اپنی پڑھ لے تو وہ نماز اس کو عقیدہ توحید بھی دے دیتی ہے، وہ نماز اس کو بے حیائی سے بھی بچا لیتی ہے، وہ نماز اس کو حقوق العباد کو بھی بتاتی ہے، وہ نماز اس کو لوگوں کا مال کھانے سے بھی بچا لیتی ہے۔ یہ قوم شعیب کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے یہ کہا تیری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم وہ برائی کا کام چھوڑ دیں۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان کی صحیح نماز اس کو ان کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن ہمارے مسلمان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، بہنوں کا حق بھی کھا رہا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، حقوق اللہ میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حقوق العباد کے اندر بھی ناقص ہے۔ کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انکا بے شک تو، یعنی انہوں نے کہا انکا بے شک تو، لانتا تو ہے، الحلیم بردبار، الرشید یعنی سمجھ رکھنے والا آدمی، سمجھدار آدمی ہے۔ بھائی تو سمجھدار آدمی ہے، تو بردبار آدمی ہے، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو شعیب علیہ السلام نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے قال، انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، آرائی تم، کیا تم دیکھتے ہو، ان کنتو کہ میں ہوں علی بینۃ، واضح دلیل پر، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور اس نے مجھ کو رزق دیا ہے، منہ، اس نے، رزقا حسنا، بہترین رزق۔ ثابت کیا ہوا کہ شعیب علیہ السلام بھی اس دور کے مالدار آدمی تھے، پیسے والے بندے تھے۔ وما ارید، اور نہیں میں ارادہ رکھتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی، اس طرف، ما انہاکم، جس سے میں منع کر رہا ہوں تم کو، عنہ، اس سے، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات کو میں تمہیں منع کر رہا ہوں اسی بات کی میں مخالفت شروع کر دوں، یعنی میں بھی وہی کام شروع کر دوں جو تم لوگ کر رہے ہو، ایسے نہیں ہے۔ ان اریدو، نہیں میں ارادہ رکھتا، الا الاصلاح، مگر اصلاح کرنے کا، مستطاعت، جتنی میری طاقت ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ انسان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، لیکن اس سے بڑھ کر لوگوں کے اوپر فتویٰ لگانا، یا اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ وما توفیقی الا باللہ، انہوں نے کیا کہا؟ وما توفیقی، اور نہیں ہے یہ جو توفیق دی گئی، الا باللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، وہ جس کو دے دیتا ہے۔ علیہ، اسی پر توکلت، میرا بھروسہ کرنا ہے، و الیہ، اور اسی کی طرف، انیب، میرا لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں جتنے بھی انبیاء کی باتیں اور قصے ہم نے پڑھے ہیں، یہ سارے گناہ، واللہ العظیم ذرا سوچئے گا یہ بات کو، کہ جتنے بھی وہ ایک ایک گناہ تھا ان کے اندر، اور اللہ نے ایک گناہ کی وجہ سے پوری بستیاں تباہ کر دی، لیکن وہ سارے گناہ اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو یہ خیر امت کے اندر یہ سارے کے سارے گناہ موجود ہیں۔ اگر آج ہمارے چہرے نہیں بگڑ رہے، یا ہمارے اوپر آنن فانن عذاب نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی دعا تھی کہ اللہ میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا، یا اللہ میری امت کو آنن فانن عذاب نہ دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی ہے، جس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، مگر نہ اللہ کی قسم ہمارے اندر وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں جو کسی قوم کے اندر ایک گناہ کے طور پہ پایا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عبادات قبول کرے، اور اچھا حسن معاشرہ قائم کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔